بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آگے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے۔ کا تذکرہ تم سے کروں گا، انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فاتبع سببا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق۔ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا، اور اللہ کو کے علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین، تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں، فيعذبه عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم۔